آتا ہے، اور ان تنظیموں میں جو افراد ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ضابطہ حیات اس کو لاگو ہونا چاہیے. تو ہم عام آدمی میں سے نکل کے اب اس تنظیم کا حصہ ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تبدیل لانی چاہیے، اور ہم لٹریچر سے، قرآن سے، حدیث سے اس کو پڑھتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جواب بہت ضروری ہے کہ لاشعور سے شعور میں آ جائے. تو جی حصول جنت کے لیے جو ہمارے والد جہاں پر جنت سے نکالے گئے تھے اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ سارے عمل کریں جو ہمارے نبی نے بتایا، تنظیم کا حصہ بن کے، تنظیم کا حصہ بن کر، کسی بھی نظام کا حصہ بن کر ہم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ مقام دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سویا مقام ہے وہ جنت ہے. جنت سے ہمارے والدین نکالے گئے ہیں، تو ہم وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ آخرت کی کامیابی اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ آخرت کی کامیابی. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فرمایا کہ میں میری مثال جیسے کہ تم جہنم کی گڑھے میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ کر واپس. ٹھک ہے، بالکل صحیح، ہمارا کام یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور کوشچن جو امپورٹنٹ ہے، وہ سب سے پہلے جو آپ تنظیموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تنظیم جو دعوے کر رہی ہے، جو چیز کر رہی ہے، اس میں پریکٹیکلی کتنا اس میں اتنا ٹروتھ ہے اس میں کہ وہ واقعی اب صحیح راستے پہ لے لی جا رہی ہے یا نہیں لے لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ شروع سے تھے نا میری پریزنٹیشن میں؟ ہاں، تو میں نے ایک بات کی تھی اور وہ کلیدی بات جو ہے وہ آپ یہ اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ. جی یہ سوال یہ ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی تو اصل میرے ذہن میں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت امید ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم اپنے بہت ساری اسلامک جو پریکٹسز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. صحیح ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ نظام ہمارے آڑے آ جاتا ہے. جو اس وقت بالکل ٹھیک ہے، کوئی نظام آڑے آ جاتا ہے جس وجہ سے ہم اسلام کی اس پریکٹس کو نہیں کر سکتے، صحیح ہے، یا ہمیں غلط چیزوں میں بھی انوالو ہو جانا پڑتا ہے. فار ایگزامپل کہیں نہ کہیں پہ ہمیں 200% رشوت وغیرہ بھی دینی پڑے گی، بالکل ٹھیک ہے، سفارش کاری پڑ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اسلامی نظام اگر آ جائے گا تو وہ ایک ماحول بن جائے گا کہ جس میں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے، اور آپ کے لیے دین کے اوپر عمل پیدا ہونا بھی آسان ہو جائے گا. صحیح ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ اس خصوصی کامیابی کا جو حصول ہے ہر مسلمان کے لیے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ سسٹم آپ کے معاملات میں ہوگا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلے میں یہیں پاز کرتا ہوں، اور آپ لوگوں نے میری مشکل آسان کر دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا ہے، اور میں آپ کی بات کی طرف بھی آؤں گا جو ایک صاحب نے کی، ان کی طرف بھی آؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے وہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہمیں دیتی. آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تم لوگوں کا نقصان میں ہونا اس پر شاک ہے، اور وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. جو ایک صاحب نے یہاں بات کی کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے جا رہے ہو اور میں پروانہ وار تمہیں وہاں سے پکڑتا ہوں، اور آپ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. لیکن جو ایک کلیدی بات جو آپ نے آخر میں کر دی، جو ایک بات ہے کہ تمام جماعتیں، اور اگر ان جماعتوں میں کسی نہ کسی کے آپ حصے دار ہیں یا کام کر رہے ہیں دینی جماعت میں، تو ذہن میں یہ بالکل واضح کر لیں کہ ویژن تو یہی ہے. اسلامی نظام آنے کے بعد ایک شخص جو دادو میں رہتا ہے، جس نے کوئی کام نہیں کیا اسلامی نظام لانے میں، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلا جائے گا. جو آپ نے کہا موافق آ جائے گا اس کے لیے. اور ایک شخص جو ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے وہ بہت مشکل سے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو چومکھی لڑنی پڑے گی. تو اگر دینی جماعت کے عمرہ اور اراکین اور ممبران جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، بشمول میرے، میں بھی تو حصہ ہی ہوں، اگر وہ اس ویژن پہ کلیئر نہیں ہیں اور بار بار کلیئر نہیں ہوتے کہ ہم اسلامی نظام کیوں چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جنت میں جانا آسان اور دوزخ میں جانا مشکل ہو جائے.
یہ واحد ویژن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. ایسے ہی تھا نا. معاشی بدحالی ہے, قحط پڑ رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, غزوہ تبوک ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. کوئی زبردست قسم کے ندی نالے نہیں ہیں مدینہ کے اندر, ابھی وہ والی بات بھی آئے گی. لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے جنت میں چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو اس چیز کو سمجھنا اور اس کو بار بار یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ کیا, اب یہ بتائیے کہ یہ اہم ہے, ارجنٹ ہے, یا ایسے ہی؟ تو اس کو امپورٹنٹ میں لکھ لیجئے. امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو لکھ لیجئے آپ اہم والے میں جا کے. ویژن کے ساتھ یہ لکھ لیجئے, اگر کوئی اختلاف ہے تو ضرور, لیکن ابھی مشن پہ بھی آئیں گے ہم. ٹھیک ہے, کیوں؟ ایک تو ہے نا کہ ہم نے خواب دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو خواب کوئی نہیں دیکھے گا ہمارے بارے میں. ان کا خواب ہے کہ ہم سب جنت میں ان کے ساتھ ہوں. ان کا ویژن ہے نا. انہوں نے کہا نا کہ آگ کے گڑھے کے گرد تم لوگ پروانہ وار جا رہے ہو اور میں تم لوگوں کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے لے کر آتا ہوں. یہ بیسکلی وہ دیکھتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اور ہمیں بتا رہے ہیں, اور ہم ان کا خواب کیری کر رہے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو آخرت ان کی سنوار دیں اور اپنی بھی سنوار لیں گے. ان کی سنواریں گے تو اپنی سنوری جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم ایک اسٹیپ وہ والا لینا چاہتے ہیں جو اسٹیپ انہوں نے لیا. ہم عام معاشرے کے آدمی نہیں ہیں کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, بلکہ ہم نے ایک تنظیم کو, کسی بھی تنظیم کو شعوری طور پہ جو دیش میں داخل ہوئے ہیں. اگر تو آج سے پہلے یہ والا شعور نہیں تھا تو آج ہو گیا الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تھا پہلے تو دوبارہ یاد دہانی ہو گئی. لیکن یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کام, ہمارا ویژن کیا ہے. تو ہمارا ویژن لوگوں کی ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے تمام اسلامی تنظیموں کا. بے شک وہ اس کو جلی حروف میں نہیں لکھتے, وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نظام, لیکن بنیادی طور پہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کی فلاح آسان ہو اور جزا میں کوئی مسئلہ نہ آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. تو جی جی, اس لیے کہ آخرت کا حصول تو ایمان کے ساتھ شروع ہوگا نا. توحید, رسالت اور آخرت آ گئی. جب آپ نے یہ تینوں چیزوں پہ یقین کر لیا تو ہی آپ یہ کام کریں گے. اگر آخرت کا تصور ہی نہیں ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ یہ اسلام میں ہے, تو جب تک جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا اور آخرت کا تصور نہیں ہوگا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال آخرت پہ بات کی. اگر آخرت کا تصور نہیں ہوگا تو فلاح کا تصور آ ہی نہیں سکتا. یہ بالکل لازم و ملزوم ہے, کیونکہ میں فلاح اسی وقت تصور کروں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میں اپنی کسی چیز کا جواب دوں. ایسے ہی ہے نا بھئی, میں ریوارڈ کا اسی وقت طلبگار ہوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے والد مجھے اسیس کریں گے کہ کیا میں نے اپنے نمبر اچھے حاصل کیے کہ نہیں کرے. تو والد جو ہیں وہ واحد اینٹی ہو گئے. میں صرف مثال دینے کے طور پر سمجھا, والد وہ واحد اینٹی ہو گئے. میرا یقین کہ والد مجھے اسیس کریں گے وہ تصور ہو گیا جواب دہی کا, اور مجھے ریوارڈ ملے گا وہ فلاح ہو گئی. والد سے میں نے آپ کو سمجھایا. تو اللہ پر ایمان لانا توحید, اس کو واحد ماننا اور اس کے بعد اس کے سامنے پیش ہونا جواب دہی, جس روز پیش ہونا ہے وہ آخرت, اور اس دن ریوارڈ مل جانا فلاح. تو اگر پہلے دو نہیں ہوں گے تو فلاح کا تصور گیا. ہاں تو اسلامی ہاں اگر تو اسلامی حکومت نہیں. اچھا یہ دوسرا سوال, یہ میں نہیں میں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر میں امریکہ میں رہ رہا ہوں تو کیا فلاح نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں نے تو یہ کہا کہ امریکہ میں رہنے میں فلاح کے لیے مجھے چومکھی لڑنی پڑے گی, اور ایک اگر صحیح اسلامی نظام آئے گا تو میں ٹھنڈو پیٹوں چلا جاؤں گا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں چومکھی لڑیں تو وہ بھی آپ کا وہ ہے فیصلہ ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھنڈے پیٹوں چلے جائیں تو آپ پھر بھی نہیں جا سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں,
کیونکہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے تو چومکھی اس معاشرے میں بھی طے کر لی اپنے لیے، جنہوں نے کسی نہ کسی جماعت سے اپنے آپ کی وابستگی رکھی ہے، ٹھیک ہے، شعوری طور پہ کی ہے، اور یہ انبیاء والا کام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے لیے جو دادو میں، جو خزدار میں، جو دور نواحی علاقوں میں جن کو اس شعور نہیں ہے، ان کی فلاح کے حریص ہونے کے ناطے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں آپ کو اس پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے کلیئر تو آج کلیئر ہو گیا، لیکن اس کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فلاح کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن ہے۔ اب مشن کیا ہے کہ وہ ریزن یا وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، تو وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہ 3 جگہ آیات آئی ہیں، سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، سورہ جمعہ میں، صحیح؟ تو یہ آپ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، ان کا پرپز آف لائف کیا تھا؟ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہدایت کے ساتھ بھیجا، کس لیے؟ کہ وہ دین حق کو، یعنی جو دین اسلام ہے، اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے، وکفیٰ باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔